ای کامرس بزنس میں موسٹلی لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اکثر ہم سنتے ہیں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے 20 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہے لیکن اسے لاس ہو گیا۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں نے 25 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہے، اسے بھی لاس ہوا ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے 5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہے، ای کامرس بزنس سٹارٹ کیا ہے اور ایک سکسیزفل بزنس مین بنا ہے، وہ بزنس ای کامرس بزنس میں کامیاب ہوا ہے۔ فیلیئرز کی ریزنز کیا ہے، اس ٹاپک پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرسٹ نمبر پہ لیتے ہیں پروڈکٹ کو۔ پروڈکٹ سلیکشن، بہت سے لوگ اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں کہ وہ رانگ پروڈکٹ سلیکشن کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی پروڈکٹ ہم نے سیل کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں پروڈکٹ ہمیں پسند ہے، فلاں پروڈکٹ مارکیٹ میں اچھی سیل ہو رہی ہے، بس اس وجہ سے کہ وہ پروڈکٹ انہیں پسند ہوتی ہے وہ اس کی سورسنگ کر کے سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے انہیں بزنس میں لاس ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں معلوم نہیں ہوتا، وہ سم ٹائمز ایک سیزنل پروڈکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ سیزنل پروڈکٹ ای کامرس بزنس میں سیل ہوتی ہے، لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں معلوم ہو کہ ہم ایک سیزنل پروڈکٹ سلیکٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ چیز معلوم ہو، اس کے بعد وہ اس سیزنل پروڈکٹ کو سلیکٹ کر کے سیل کریں تو وہ سکسیزفل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں معلوم نہ ہو، غلطی سے سیزنل پروڈکٹ آ جائے تو پھر وہ اس بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ٹرینڈی پروڈکٹ وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹرینڈ ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی ان کا وہ جو بزنس ہے اس میں انہیں لاس ہو جاتا ہے۔ سیزنل پروڈکٹ کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں، جیسے سردی ہے، اس میں ہم ایک پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں سردی کے موسم کی، جیسے ہی وہ موسم ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ پروڈکٹ کے جو سیل والیوم ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیکسٹ سیزن میں وہ پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم مثال لیں ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی، امیزون کی، امیزون پہ آپ ایک سیزنل پروڈکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ اس سیزن میں تو سیل ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ سیزن آف ہوگا آپ کی جو پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے اس کے جو امیزون منتھلی سٹوریج فی آپ سے چارج کرے گا، آپ کا جو پروڈکٹ پہ پروفٹ ہے، آپ کا جو مارجن ہے، مارجن کتنا ہوتا ہے 15%، 20%، پروڈکٹ اچھی ہوگی تو 30%، 35%۔ لیکن اگر پروڈکٹ آپ کی 6 مہینے سے زیادہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں پڑی رہ گئی ہے تو امیزون کی جو منتھلی سٹوریج فی ہے وہی آپ کا جو پروڈکٹ کا پروفٹ مارجن ہے وہ لے جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے پروڈکٹ سلیکشن کرنی ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے پروڈکٹ سورسنگ۔ بہت سے لوگ پروڈکٹ سورسنگ میں مسٹیک کی وجہ سے ای کامرس بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ چوز نہیں کرتے، انویسٹمنٹ تو وہ کرتے ہیں لیکن ایک سستی ایک لو کوالٹی پروڈکٹ وہ لے لیتے ہیں، پھر پروڈکٹ سورسنگ میں انہیں ہائی کاسٹ کی پروڈکٹ پڑتی ہے، اس کی جو پروڈکٹ کی پرائز ہے وہ انہیں ہائی ملتی ہے اپنے جو سیلر ہے یا جو ان کا مینوفیکچرر ہے اس وجہ سے ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اوورآل انہیں اس بزنس میں لاس ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ ڈسکرپشن کی۔ اگر آپ امیزون پہ اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، آپ نے جو پروڈکٹ کی ڈسکرپشن بنانی ہے وہ سوچ سمجھ کے بنانی ہے۔ پروڈکٹ کا جو آپ ٹائٹل لکھتے ہیں، پروڈکٹ کے آپ 5 بلٹ پوائنٹس لکھتے ہیں، پھر اس کے نیچے ڈسکرپشن لکھتے ہیں۔ اگر آپ کا امیزون میں ایک برانڈ رجسٹرڈ ہے، اس کنٹری میں جس کنٹری میں آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، امیزون کا آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ کا ایک برانڈ رجسٹرڈ ہے تو آبویسلی آپ نے A+ کنٹینٹ لکھنا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اپنے پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم خود ہی ریسرچ کریں گے، تھوڑی بہت ریسرچ کر کے باقی جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کو دیکھ کے آپ پروڈکٹ کا ٹائٹل لکھ لیتے ہیں، کمپیٹیٹرز کے بلٹ پوائنٹس کو دیکھ کے آپ اپنے بھی 5 بلٹ پوائنٹس ایڈ کر لیتے ہیں، اسی طرح ان کے باقی کی ڈسکرپشنز دیکھ کے آپ اپنی ڈسکرپشن لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے بزنس میں فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے تو کوشش کریں کوئی کنٹینٹ رائٹر ہائر کریں، آپ اس سے اپنی پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھوانے کی کوشش کریں۔ آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آ کے پیسے بچانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو اگر $100، $200، $300 دینا پڑتا ہے، پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھوانی پڑتی ہے کسی اچھے کنٹینٹ رائٹر سے، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔
نمبر 4 پہ آتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اوپر، پروڈکٹ سورس بھی کرواتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ چائنا سے کروائیں تھرو alibaba.com. کنٹینٹ رائٹر کو بھی پیسے دے دیں، پروڈکٹ کی ایک اچھی ڈسکرپشن بھی بنا دیں. لیکن جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وہ پروڈکٹ کی جب مارکیٹنگ کی بات آتی ہے تو وہ پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ای کامرس بزنس میں اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کرتے تو اس سے بہتر ہے آپ بزنس نہ کریں. جس طرح کہتے ہیں مارکیٹنگ از دی مدر آف بزنس، سیم اسی طرح یہاں پہ آپ نے ملٹیپل چینلز پہ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے. لائک فیس بک کے اوپر آپ پیج بنائیں، انسٹاگرام کے اوپر آپ پیج بنائیں، یوٹیوب کے اوپر آپ ایڈ دیں. آپ کی جو امیزون کے انٹرنل سورسز ہیں لائک PPC پروڈکٹ کمپین ہے جو اس کی پے پر کلک، آپ اس کو رن کریں. آپ کی جو پروڈکٹ ہے امیزون کا جو سٹور ہے اس پہ ٹاپ رینکنگ پہ اس وقت زیادہ تیزی سے آئے گی اگر آپ ایکسٹرنل سورسز سے ٹریفک لے کے آئیں گے. لائک آپ فیس بک پہ پیج بناتے ہیں، وہاں پہ آپ امیزون کا وہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کا لنک دیں. اسی طرح انسٹاگرام پہ بھی اس کا لنک دیں. ایکسٹرنل سورسز سے جب ٹریفک آئے گی تو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ سپیڈیلی کافی تیزی سے ٹاپ پیج پہ آئے گی. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کی جو PPC ہے پے پر کلک، آپ کی جو کمپین ہے یہ 99% ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی پروڈکٹ ڈسکرپشن کے اوپر. آپ ٹائٹل میں کون سے کی ورڈز یوز کرتے ہیں، بلٹ پوائنٹس میں کون سے کی ورڈز یوز کرتے ہیں. آپ نے جو A+ کنٹینٹ لکھا ہے، آپ کا برانڈ رجسٹرڈ ہے تو پھر آپ نے A+ کنٹینٹ لکھنا ہے، اس میں آپ نے کون سے کی ورڈز یوز کیے ہیں. اسی طرح جو سرچ ٹرمز ہیں بیک اینڈ پہ اس میں آپ نے کون سے کمپیٹیٹرز کے کی ورڈز یوز کیے ہیں. 99% آپ کی جو پروڈکٹ رینکنگ ہوتی ہے تھرو PPC وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی پروڈکٹ ڈسکرپشن پہ. جتنی زیادہ اچھی آپ کی پروڈکٹ ڈسکرپشن ہوگی اتنی تیزی سے آپ کی پروڈکٹ رینک ہوگی. اس لیے میں نے کہا کہ آپ پروڈکٹ ڈسکرپشن کوشش کریں کسی اچھے کنٹینٹ رائٹر سے لکھوائیں. وہاں پہ آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کر لیں گے، آپ کی جو PPC کی کاسٹ ہے یہ کم ہو جائے گی. اسی طرح نمبر 5 پہ آتے ہیں. جو لوگوں کی رانگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس کو ایک پارٹ ٹائم بزنس کے طور پہ لیتے ہیں. دیکھیں یہ ای کامرس بزنس ہے، اس کو اتنا ایزی نہ سمجھیں. آپ یوٹیوب چینلز پہ، بہت سارے سوشل میڈیا چینلز پہ لوگوں کی سکسیس سٹوری سنتے ہیں کہ جی فلاں بندہ سکسیس ہو گیا، فلاں بندہ سکسیس ہو گیا. لیکن اس کو اس سکسیس لیول تک پہنچتے ہوئے ہو سکتا ہے 2 سال لگے ہوں، ہو سکتا ہے 2.5 سال لگ گئے ہوں. اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی ای کامرس بزنس میں آنا چاہتا ہے وہ باقی بزنس اس کی کوئی جاب ہے تو وہ چھوڑ دے. یہ ایک فل ٹائم بزنس ہے، اس کو فل ٹائم بزنس کے طور پہ لیں گے تو آپ ایزیلی سکسیسفل ہو جائیں گے. اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ ہم پارٹ ٹائم اس بزنس کو رن کریں گے، لائک آپ جاب کرتے ہیں 9 to 5 یا 8 to 4، تو اس کے بعد اس بزنس کو دیکھیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے، بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے سکسیسفل ہونا. چانسز ہیں آپ اس بزنس میں فیل ہو جائیں گے. نمبر 6 پہ آتا ہے ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. کہ اگر آپ نے امیزون کے اوپر ایک پروڈکٹ لانچ کر دی ہے، آپ اس میں تھوڑے سے سکسیسفل ہوئے ہیں، تو آپ صرف اسی پروڈکٹ کے اوپر نہ رہیں کہ آپ نے 6 مہینے، سال، آگے 2 سال اسی پروڈکٹ کو دیکھتے رہنا ہے. اگر آپ نے ایک جنرل پروڈکٹ لانچ کر دی ہے، وہ سیزنل بھی نہیں ہے، وہ ٹرینڈی بھی نہیں ہے، آپ اس میں تھوڑا سا سکسیس ہوئے ہیں، آپ کی وہ پروڈکٹ رننگ میں آنا شروع ہو گئی ہے، ڈیلی بیسس پہ 5 to 7 یونٹ سیل ہو رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں آفٹر 5 to 6 منتھ کوئی نیکسٹ پروڈکٹ لانچ کریں. اب نیکسٹ پروڈکٹ آپ سیزنل پروڈکٹ بھی لانچ کر سکتے ہیں، Q4 Q1 میں آتی ہو یا Q2 Q3 میں پروڈکٹ آتی ہو، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں تو بے شک آپ ایک جنرل پروڈکٹ لانچ کریں. کوشش کریں سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے سٹور کو انہانس کریں. ایک پروڈکٹ لانچ کیا، اس کے بعد دوسری پروڈکٹ لانچ کریں، اس کے بعد تیسری لانچ کریں. موسٹلی لوگ فیل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی پروڈکٹ لانچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آبویسلی سٹارٹ میں تو ان کو پروفٹ ملتا ہے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، کوئی پتہ نہیں کل ٹرینڈز کیسے چینج ہوتے ہیں. جیسے کووڈ آیا، بہت سے لوگوں کے بزنسز اس وجہ سے فلاپ بھی ہوئے، بہت سے لوگوں کے سکسیسفل بھی ہوئے. تو ہو سکتا ہے آپ کی وہ پروڈکٹ اچانک ڈی رینک ہو جائے، سیلز ختم ہو جائیں. پھر کیا ہوگا، جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ آبویسلی نیچے آنا شروع ہو جائے گی. پیج 2 3 4 10
15 پیج پہ چلی جائے گی. اس لیے کوشش کریں ایک پروڈکٹ کے ساتھ آپ کوئی ملٹی پروڈکٹ اس پہ سیل کرنا شروع کریں. یہ 5-6 ریزنز تھی امیزون ای کامرس بزنس میں لوگوں کے فیل ہونے کے. اس کے علاوہ مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.